اچھا، ویسے تو پاکستانیوں کی بڑی تعداد بہت زیادہ انفارمڈ ہے، لیکن پھر بھی فرض کر لیں اگر کسی کے علم میں نہیں ہے یا کوئی بھول گیا ہے تو ہم دوبارہ یاد دلا دیں کہ عمران خان جو ٹویٹ کرتے ہیں وہ عمران خان نہیں کرتے، ان کے ٹویٹر ہینڈل سے کوئی اور ٹویٹ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اس شخص کا نام عمران خان نہیں ہے، اور عمران خان کو جیل میں ٹویٹ کرنے کی کسی قسم کی کوئی ایکسیس پولیس، عدالت، حکومت کی جانب سے چندہ نہیں دی گئی۔ اس بات کو تمام باخبر صحافی بار بار کنفرم کر چکے ہیں۔ چنانچہ یہ جو عجیب و غریب قسم کی ایک تو نون لیگ اور دوسرے لوگوں کی جانب سے باتیں کی جاتی ہیں کہ جی عمران خان نے یہ ٹویٹ کر دیا، وہ کر دیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ٹویٹ وہ خود نہیں کرتے۔ جو وہ باتیں کرتے ہیں جیل میں اپنی فیملی اس کی ملاقاتوں کے وقت یا اپنے وکلاء سے ملاقاتوں کے وقت، ان باتوں کو عمران خان کے نام سے، عمران خان کے ہینڈل سے ٹویٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ وہ ساری باتیں درست رپورٹ ہوتی ہیں یا نہیں، ظاہر ہے 100% صداقت نہیں ہے۔ 100% تو کوئی بات کسی کو یاد نہیں رہتی کہ جیل میں وکلاء یا فیملی کے اراکین ان کی ایک ایک بات کو لفظ بلفظ آ کر بیان کر دیتے ہوں، چنانچہ وہ ان کا مدعا ہی بیان کرتے ہوں گے، ہو بہو ایک ایک لفظ درست طور پر رپورٹ نہیں ہوتا ہوگا۔ جو بھی یہ کام کر رہا ہے اب تک عمران خان کو اس پر 100% اعتماد ہے، جب ہی وہ مسلسل یہ ٹویٹس کر رہا ہے بڑے سخت قسم کے جنرل عاصم منیر کے متعلق ابھی تک ان کے ہینڈل سے ٹویٹ آتے ہیں کہ ملک میں مارشل لا نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، تو یہ عاصم لا ہے، جس چیز کی عاصم کو ضرورت ہوتی ہے وہ قانون کے طور بنا کر نافذ کر دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جو بھی سخت سست بات ہے وہ ابھی تک ان کے ٹویٹر ہینڈل سے اسی طرح کی جانی جاری ہے۔ 26 نومبر کو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا، 12 سے لے کر 14 تک مبینہ طور پر لوگ شہید ہو گئے تھے۔ محسن نقوی صاحب کی فوج نے، پولیس نے سیدھی گولیاں ماری تھیں مظاہرین کو، اور بے شمار مظاہرین فوت ہو گئے تھے۔ 26 نومبر اور 9 مئی کے احتجاجوں کو آج 2 سال گزر چکے، 9 مئی کو اور 26 نومبر کو بھی گزرے، اب سال ہونے کو آیا ہے۔ بے شمار لوگ قید میں ہیں، اور ان میں سے سب کے سب کا نام عمران خان یا شاہ محمود یا یاسمین راشد یا محمود الرشید نہیں ہے۔ بہت سے غریب لوگ بھی ہیں، بے شمار لوگ غریب ہیں، اور ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اگلے روز بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں جو لوگ کارکنان پیشیوں پر آئے ہوئے تھے، جن کے مقدموں کے فیصلے بھی آئے، جن میں سے 12 کو 6 مہینے کی سزا بھی ہو گئی، ان کو پوچھنے پی ٹی آئی کے لائرز میں سے کوئی نہیں آیا تھا، پی ٹی آئی کے لیڈران میں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ خیر پی ٹی آئی کے لیڈران تو شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز، سیما، یاسمین راشد اور محمود الرشید کو بھی پوچھنے، اعجاز چودھری کو بھی پوچھنے نہیں آتے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے وکلاء اور کوئی اور لوگ بھی ان کو پوچھنے نہیں آئے تھے۔ ان کی فیملیز غریب ہیں، وہ کیسز نہیں بھگت سکتی، وہ وکیلوں کے خرچے نہیں برداشت کر سکتی، لہٰذا ان کو یہ سب کچھ صرف سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ عدالتیں، وکلاء ون سائیڈڈ ان کے خلاف جو مرضی فیصلے کر دیں، وہ کوئی اعلیٰ قسم کے وکلاء ہائر نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، پولیس کو رشوت نہیں دے سکتے، کسی بھی طرح سے اس نظام سے وہ اپنے لیے ریلیف حاصل نہیں کر سکتے۔ جب عمران خان جیسے سابق وزرائے اعظم اس نظام سے اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں لے سکے تو وہ کارکنان نے کہاں سے ریلیف لے لینا ہے؟ اس صورتحال میں جو یہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور جس طرح عمران خان کی جانب سے ابھی بھی سخت باتیں ان کے ٹویٹر ہینڈل سے کی جا رہی ہیں، جن کو سپوز کر لیا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کہہ رہے ہیں، اور جس طرح بیرون ملک موجود لوگ جنہیں پی ٹی آئی سے ایفیلیٹڈ سمجھا جاتا ہے، اب چاہے وہ معید پیر زادہ جیسے سابق صحافی ہوں یا شہباز گل جیسے نام نہاد پی ٹی آئی لیڈران ہوں، یہ سب کے سب جو بھی باتیں، جو بھی حرکتیں کرتے ہیں انہیں پی ٹی آئی سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ جو 5 اگست کا احتجاج ہے، یا بقول علی امین گنڈا پور صاحب کے 90 روز کا احتجاج ہے، یہ کوئی کامیاب ہوگا، یہ کوئی فروٹ لائے گا، بہت مشکل ہے، اور اس کا ابھی کسی جگہ آپ کو کوئی رنگ، کوئی تیاری نظر آ رہی ہے؟ ظاہر ہے نہیں نظر آ رہی۔ تو پھر اچانک 5 اگست کو کیا ہوگا؟ یہ احتجاج اب اسلام آباد کی جانب مارچ کی شکل میں نہیں ہے، ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں، اپنے اپنے شہروں میں یہ احتجاج کرنا ہے۔ کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں؟ صرف وہ کوئی فوٹو سیشن کروا دیں گے پی ٹی آئی کے جھنڈے ونڈے اٹھا کر، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آج کل بہت اچھی تصویریں فوٹو شاپ ہو کر آپ کسی کو کمرے میں کھڑے جھنڈے اٹھا کر نعرے لگاتے ہوئے کو کسی سڑک پر کھڑا دکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کی کمالات ہمیں دکھائے جائیں گے، اور کچھ لیڈران پولیس کو کہہ دیں گے کہ چل بیٹا مجھے گرفتار کر لے،
اور پھر اسے 2-4 دن بعد رشوت دے کے کہہ دیں گے کہ چل بیٹا مجھے چھوڑ دے. اس طرح کی بھی حرکتیں ہمیں نظر آئیں گی. اس سے زیادہ کوئی احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. جب 26 نومبر کو لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھیں اور اس کے بعد نہ جو لوگ قید ہوئے تھے ان کو نہ پی ٹی آئی نے پوچھا نہ حکومت نے ان کے ساتھ کوئی نرمی کی, تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان میں کوئی حوصلہ ہوگا کہ وہ باہر نکلیں اور ایک مرتبہ پھر اسٹیٹ پرسیکیوشن کا سامنا کریں؟ ظاہر ایسا نہیں ہوگا جب پی ٹی آئی کے لیڈران یا تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے کارکنوں کو بیک کریں, اور یا انہوں نے انٹینشنلی نہیں کیا. سچی بات تو یہ ہے کہ دونوں باتیں ہی ہوئی ہیں. کچھ لوگ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے کارکنان کو بیک کر سکے, اور کچھ نے انٹینشنلی نہیں کیا. اس صورتحال میں کارکنان کے لیے نکلنا آسان نہیں, لہٰذا جو عمران خان دل برداشتہ ہو کر اب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ 5 اگست کے لیے مجھے کوئی تیاریاں نظر نہیں آ رہی, تو خان صاحب یہ آپ کو کال دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اسی لیے گنڈاپور نے 5 اگست کو بڑی چالاکی اور چابک دستی سے 90 دن کر دیا تھا, تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ نہیں ہم پولی پولی ڈھولکی بجا سکیں گے. لیکن اصل میں 90 دن میں بھی کچھ نہیں ہونا اور 5 اگست کو بھی کچھ نہیں ہونا. یہ صرف ایک دکھاوا ہے, لیکن یہ دکھاوے کا وقت نہیں ہے. یہ وہ وقت ہے جو نیلسن منڈیلا نے برداشت کیا تھا, اور یا یہ وہ وقت ہے آپ کہہ لیں جو آصف زرداری نے برداشت کیا تھا. آپ کو ایک طویل قید کاٹنی پڑے گی, آپ کے کارکنوں کو بھی ایک طویل قید کاٹنی پڑے گی, اور سوائے موسم بدلنے کا انتظار کرنے کے جو آپ کے پاس اکلوتی آپشن ہے, اس وقت تک آپ کے پاس کوئی اور دوسری آپشن نظر نہیں آ رہی, کیونکہ امریکہ سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کر راولپنڈی تک حالات مکمل طور پر اہل قوت کے کنٹرول میں ہیں. لہٰذا آپ اگر اس کنٹرول کو کسی طرح توڑ لیں گے تو میرے والوں نہ ہی سمجھو. پی ٹی آئی اب اس حکومت کو نہ گرانے کی پوزیشن میں ہے نہ کمزور کرنے کی پوزیشن میں ہے. ہاں, یہ حکومت خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لے اور اپنے آپ کو کمزور کر لے تو وہ الگ بات ہے, اور اس میں آپ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. یہ حکومت اپنی جڑیں خود کاٹنے میں بالکل مصروف ہے, اور وہ کاٹ لے گی, سال لگے اسے 2 سال لگیں یا 3 سال لگے, لیکن پی ٹی آئی کا اس کی جڑیں کاٹنے میں یا اس کو کوئی پریشرائز کرنے میں ہی کوئی کردار ہوگا, میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو.